ذرا تصور کریں، دنیا کے سب سے محفوظ اور طاقتور انٹیلیجنس نیٹورکس، اربوں ڈالر کا سیکیورٹی بجٹ، جدید ترین فائر والز اور ماہر ترین سائبر سیکیورٹی ایجنٹس۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سب کچھ محض چند نوجوانوں کے آگے ریت کے محل کی طرح ڈھیر ہو جائے، وہ بھی ان کے اپنے بیڈ رومز میں بیٹھے ہوئے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایسی ہی ایک سچی اور حیران کن کہانی پر بات کریں گے۔ یہ کسی ملک کی فوج یا اعلیٰ ہیکرز کے گروہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایسیمیٹرکل وارفیئر یعنی ایک ایسی غیر متناسب جنگ کی داستان ہے جس نے امریکی انٹیلیجنس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ چلیں سیدھا اس کے اندر چلتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ آخر ایک نو عمر لڑکا جس کے پاس صرف ایک فون اور انٹرنیٹ تھا، اس نے سیدھا CIA کو کیسے ہیک کر لیا؟ اس سوال کا جواب ہماری آج کی اس ڈیجیٹل دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک کمزوری کو سامنے لاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ایسا لگے کہ یہ کسی ہالی ووڈ کی سنسنی خیز فلم کی کہانی چل رہی ہے، اس دستاویز کو دیکھیے۔ یہ امریکی محکمہ انصاف کا ایک باضابطہ حلف نامہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن حیرت انگیز واقعات کو اب کھولنے والے ہیں وہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ مکمل طور پر قانونی اور دستاویزی حقائق ہیں، ایک باقاعدہ کرمنل انویسٹیگیشن کی بنیاد۔ حصہ پہلا، دی پرینک کال، وہ ایک مذاق جہاں سے اس پورے کھیل کا آغاز ہوا۔ وقت تھا اکتوبر 2015 کا۔ دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے اس وقت کے ڈائریکٹر جان برینن کو ایک انجان نمبر سے فون آتا ہے۔ کال کرنے والا ایک عجیب سے تمسخر آمیز لہجے میں بات کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹر صاحب کے تمام ذاتی اکاؤنٹس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کال امریکہ سے نہیں بلکہ انگلینڈ کے شہر لیسٹر کے ایک بیڈ روم سے آئی تھی، جہاں ایک 15 سال کے لڑکے نے واقعی برینن کے نجی AOL اور ویریزون اکاؤنٹس کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ذرا سوچئے، CIA ڈائریکٹر کا پرسنل ڈیٹا۔ حصہ دوسرا، کریکرز ود ایٹیٹیوڈ، آخر یہ نوجوان ہیکرز تھے کون؟ اب اس حوالے سے جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ان کے آن لائن نام ہیں۔ قانونی دستاویزات میں ان کرداروں کو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے پہچانا گیا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں نام ہے ٹرکا، جس کا اصلی نام کین گیمبل تھا، اور دوسرا اہم کردار تھا ڈیفالٹ یعنی جسٹن لیورمین۔ انہوں نے مل کر اپنے اس چھوٹے سے گروپ کا نام رکھا تھا کریکرز ود ایٹیٹیوڈ یعنی CWA۔ دستاویزات کے مطابق ان سب کے کچھ مخصوص مقاصد تھے۔ کین گیمبل یعنی کریکا کا کہنا تھا کہ وہ مشرق وسطی اور خاص طور پر فلسطین میں امریکی خارجہ پالیسی پر شدید غصے میں تھا اور اپنے اس عمل کو ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ سمجھتا تھا۔ دوسری طرف جسٹن لیورمین حکومتی نگرانی اور عام عوام کی پرائیویسی میں مداخلت کے سخت خلاف تھا۔ ان کا مقصد مل کر امریکی حکومت اور اعلیٰ انٹیلیجنس افسران کو شرمندہ کرنا اور اپنے نظریے کے مطابق سیاسی انصاف حاصل کرنا تھا۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ان کے اپنے بیانات ہیں جو اب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ حصہ تیسرا، دی سوشل انجینئرنگ پلے بک۔ آخر انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ اس پوری کہانی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سوشل انجینئرنگ۔ دیکھیے، یہ ہیکرز راتوں کو جاگ کر کوئی مشکل کمپیوٹر کوڈز نہیں لکھ رہے تھے۔ سوشل انجینئرنگ کا سیدھا سا مطلب ہے انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلنا۔ کمپیوٹر نیٹ ورکس کو ہیک کرنے کے بجائے ان لوگوں کو دھوکہ دینا جو ان نیٹ ورکس کو چلاتے ہیں اور ان سے خفیہ معلومات نکلوانا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ کسی تجوری کا تالا توڑنے کے بجائے سیدھا گارڈ سے دوستی کی جائے اور اس سے چابیاں مانگ لی جائیں، اور یقین مانیے اسی ہتھیار نے اربوں ڈالر کے سیکیورٹی سسٹمز کو مات دے دی۔ اور یہاں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے انٹرنیٹ پر موجود عام معلومات سے جان برینن کا فون نمبر نکالا۔ اس کے بعد انہوں نے موبائل کمپنی ویریزون کو فون ملایا اور خود کو ایک IT ٹیکنیشین ظاہر کر کے اکاؤنٹ کا پن کوڈ اور ای میل ایڈریس نکلوا لیا۔ پھر تیسرے قدم میں انہوں نے AOL کمپنی کو فون کیا، خود کو جان برینن بتایا اور ویریزون سے ملی ہوئی معلومات استعمال کر کے ای میل کا پاسورڈ ہی تبدیل کروا لیا۔ یعنی معلومات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا استعمال کیا اور اگلا بڑا دروازہ کھول لیا۔ یہ چیز ہالی ووڈ کی فلموں اور اصل حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق واضح کرتی ہے۔ فلموں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اندھیرے کمرے میں ہیکر بیٹھا ہے، تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا ہے، خطرناک وائرس بھیج رہا ہے اور فائر والز توڑ رہا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سادہ اور خوفناک ہے۔ اصل زندگی میں ہیکنگ کے لیے اکثر صرف چند فون کالز، ایک جھوٹی شناخت اور انسانی بھروسے کا غلط فائدہ اٹھانا ہی کافی ہوتا ہے۔
کیونکہ سسٹم جتنا مرضی محفوظ ہو، انسان ہمیشہ سب سے کمزور کڑی ہوتا ہے۔ حصہ چوتھا، ایسکلیشن اینڈ ایکسپوژر، جب بات پوری طرح ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ ٹائم لائن ذرا غور سے دیکھیے، اندازہ ہوگا کہ یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔ اکتوبر 2015 میں CIA ڈائریکٹر کا اکاؤنٹ ہیک ہوا، پھر صرف ایک مہینے بعد نومبر میں FBI کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا اکاؤنٹ قبضے میں لے لیا گیا۔ جنوری 2016 آتے آتے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بھی اس کا شکار بن گئے، اور بالآخر فروری 2016 میں ان ہیکرز نے سیدھا امریکی محکمہ انصاف یعنی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے اندرونی نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کر لی۔ ایک شکار سے ملنے والے اعتماد نے اگلے اور بڑے شکار کا راستہ صاف کیا، اور یہاں سے حالات نے ایک انتہائی خوفناک رخ اختیار کر لیا۔ اس گروپ نے ٹویٹر پر کھلم کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے محکمہ انصاف کے اندر موجود انتہائی حساس پورٹلز جیسے کہ لیپ اور جبس تک ایکسس لے لیا تھا۔ یہ وہ سسٹمز ہیں جہاں ملزمان کا ڈیٹا اور بے حد حساس قسم کی معلومات چھپا کر رکھی جاتی ہیں۔ 29,000 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان افراد کی تعداد ہے جن کی ذاتی اور پروفیشنل معلومات خطرے میں پڑ گئیں۔ ان نوجوانوں نے 20,000 FBI اہلکاروں اور 9,000 ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ملازمین کا پرائیویٹ ڈیٹا انٹرنیٹ پر لیک کر دیا۔ لوگوں کے نام، عہدے، فون نمبرز، ای میلز، سب کچھ عوام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس کا اثر صرف ڈیٹا لیک ہونے تک محدود نہیں تھا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق اس ہیک کے بعد اہلکاروں کی حفاظت اور ان کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے اخراجات کی مد میں صرف CIA کو $15 لاکھ یعنی $1.5 ملین کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ذرا سوچئے، چند فون کالز کا یہ نتیجہ نکلا۔ حصہ پانچواں، ڈیفیڈز ناک، جب قانون نے دروازے پر دستک دی۔ اس لمحے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کریکا کا یہ پیغام دیکھیے جو اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تھا۔ اس نے لکھا، یہ اتنا سیریس ہے کہ میں کانپ رہا ہوں، یہ تاریخ کا سب سے بڑا ہیک ہوگا۔ میرے پاس ان تمام ٹولز کا ایکسیس ہے جو فیڈرل ایجنٹس بیک گراؤنڈ چیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس 15 سال کے لڑکے کو خود احساس ہوا کہ اس نے محکمہ انصاف کے اندر کتنا بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر فروری 2016 میں وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ انگلینڈ اور امریکہ کے خاموش رہائشی علاقوں میں فیڈرل ایجنٹس نے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ چھاپے مارے۔ ایک طرف وہ چپ چاپ سے بیڈ رومز تھے اور دوسری طرف اچانک دروازے توڑ کر اندر گھسنے والی پولیس اور FBI۔ یہ وہ چیٹ میسیجز ہیں جب بچے ہوئے ساتھیوں تک کریکا کی گرفتاری کی خبر پہنچی۔ کھیل اب واقعی ختم ہو چکا تھا۔ اس ٹیبل میں ان سب کے قانونی انجام کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ کین گیمبل، جو اس وقت محض 15 سال کا تھا، اسے برطانیہ میں کم عمری کی وجہ سے تھوڑی نرم سزا ملی، یعنی 2 سال کے لیے یوتھ ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا گیا۔ لیکن اس پوری سازش میں جو بالغ افراد شامل تھے، جیسے جسٹن لیورمین اور اینڈریو بوگوز، انہیں امریکی فیڈرل جیلوں میں بالترتیب 5 اور 2 سال کی سخت سزائیں سنائی گئیں۔ قانون کے ہاتھ آخرکار ان تک پہنچ ہی گئے۔ اب ذرا اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکا کہاں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل انجینئرنگ 2016 میں ختم نہیں ہوئی، یہ آج بھی سائبر سیکیورٹی کا سب سے خطرناک اور لا علاج مسئلہ ہے۔ 2020 میں بالکل ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کر کے ایلون مسک اور جو بائیڈن جیسے افراد کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیک کیے گئے، اور 2022 میں تو حد ہی ہو گئی جب لنکڈ پر ایک فیک جاب آفر کے ذریعے ہیکرز نے اسکائی میوس نامی کمپنی سے $50 کروڑ سے زیادہ کی رقم اڑا لی۔ طریقہ ہر بار وہی تھا، انسان کو دھوکہ دینا۔ تو اس پوری گفتگو کے اختتام پر ہم سب کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔ اگر دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی کا ڈائریکٹر محض ایک مذاکیہ فون کال اور سوشل انجینئرنگ کے ذریعے اپنا سب کچھ گوا سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی عام سی ڈیجیٹل زندگی کتنی محفوظ ہے؟ جب تک ان بڑی بڑی مشینوں کو چلانے والے ہم انسان موجود ہیں، تب تک کسی بھی سسٹم کو دھوکہ دینے کا یہ ڈر ہمیشہ ہمارے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ڈیجیٹل وجود کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہو جائیں۔